اور بڑے بڑے لوگ نفسی نفسی کی حالت میں ہوں گے. سورج ایک نیزے کے برابر ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ حرام کا کھاؤ صاحب، قیامت کس نے دیکھی ہے؟ قبر کس نے دیکھی ہے؟ حشر کس نے دیکھا ہے؟ جو مسلمان اتنا بڑا علم نبی کی وراثت کو سینے میں رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے علماء کا طبقہ ہے. کوئی کسی تنظیم میں لگے رہو، نماز کو بلانے کی دعوت، مدرسے کو بلانے کی دعوت، قیدیوں کو چھڑانے کی دعوت، غریبوں کو کھانا دیا بہتر، لیکن ہر حالت میں ہر مسلمان کا نیٹ ورک کسی عالم سے لگا ہوا ہے. مرتد نہیں بنو گے، قاطبہ ایمان پر ہوگا. قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت. سیٹوں کی جماعت نہیں، چٹ فنڈ چلانے والوں کی جماعت نہیں، کروڑ پتیوں کی جماعت نہیں، راجاؤں مہاراجاوں کی جماعت نہیں، شہنشاہوں بادشاہوں کی جماعت نہیں. آج چاپلوسی کرتے پھرتے ہو نا، یہ ایم ایل اے ہے، یہ ایم پی ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ جج ہے، یہ لائر ہے. ذرا دیکھیں قبر میں کون کام آ رہا ہے، حشر میں کون کام آ رہا ہے، جنت میں جب اختلاف ہوگا وہاں کون کام آ رہا ہے. دنیا میں علماء کی ضرورت، مرتے وقت علماء کی ضرورت، عالم برزخ میں علماء کی ضرورت، میدان محشر میں علماء کام آئیں گے. اللہ کہیں گے جن کے سینوں میں میرا قرآن ہے، جن کے سینوں میں میرے محبوب کی تعلیمات ہیں، بخاری شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، نبی کی مسواک ہے، نبی کی تسبیح ہے، نبی کا امامہ ہے، نبی کا کلچر ہے، نبی کا دن ہے، نبی کی رات ہے، نبی کا سفر ہے، نبی کا حضر ہے، نبی کے پیروں کی خاک ہے، ریاض الجنہ سے محبت ہے، گنبد خضرا سے محبت ہے، حرم مکی سے محبت ہے، اللہ کے قرآن سے محبت ہے. آ جاؤ جب نفسی نفسی آج ڈکار دے رہے ہو نا حرام کے لقموں کی، ماٹی کیچ کے گھر کی، آج ڈکار دے رہے ہو سود کے پیسوں کی، رشوت کے پیسوں کی. عالم کا کام بکواس کرنا، عالم کا کام بولنا، انہیں بولنے کا بولتا رہے. ہم عورت کو ننگا رکھیں گے، بے حیائی کے کپڑوں میں رکھیں گے، ٹی وی چلتی رہے گی، موبائل کے اندر گندے گانے آئیں گے. ہاں اس عالم کی قدر و قیمت جب سورج سوا میزے پر ہوگا تانبے کی طرح زمین پگھلے گی. اللہ کے نبی سچ کہہ رہے ہیں یا اللہ کے نبی جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ جنازے کو دیکھ کر دل میں ڈر پیدا نہیں ہوتا، قبرستان کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ نہیں ہوتی، کندھوں پر مردوں کو اٹھا کر آخرت کی یاد تازہ نہیں ہوتی. کتنے دن جیے گا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال. تیرا پردادا کہاں ہے؟ تیرا پرنانا کہاں ہے؟ حضرت شیش کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم کہاں ہے؟ حضرت لوط کہاں ہے؟ اور فرعون کہاں ہے؟ حامان کہاں ہے؟ شداد کہاں ہے؟ قارون کہاں ہے؟ مرنا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تپتی ہوئی زمین ہوگی اور سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا. یہ میرا بچہ ہے، بچے کے نام پر منزل کا نام رکھ لیا، بچے کے نام پر کار کا نام رکھ لیا، بچی کے نام پر کارخانے کا نام رکھ لیا. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم تیرے نام اعمال میں ایک نیکی کی کمی ہوگی. اے بچے تیرے نام سے میں نے گھر بنایا تھا، تیرے نام سے میں نے سواری لی تھی، تیرے نام کا میں نے گھر الاٹ کیا تھا، تیری منہ پر تھوکے گا، تو ہے تیرے منہ پر. تو تجھے کس نبی نے بتایا تھا؟ کس حدیث کے اندر تھا؟ اپنی آخرت کو تباہ کر کر مجھے بنگلہ دینے کے لیے، مجھے کوٹھا دینے کے لیے، مجھے سواری، ایک اولاد جس کی حدیث پہنا رہے ہو، جس کا پاخانہ چاٹ رہے ہو، یہ جورو جس کے غلام بنے ہوئے ہو، لکھ کر رکھ لینا ایک نیکی دینے کے لائق نہیں. وہ علماء جو بے قدری کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، فقر فاقے کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، ٹوٹی جھوپڑیوں کے اندر سسک کر جو ہے آج زندگی گزار رہے ہیں، سرکاری ہاسپٹلوں کے اندر اپنا علاج کرا رہے ہیں. اللہ کہے گا یا معاشر العلماء اقربوا، اے علماء کا طبقہ، اے حافظوں کا طبقہ، تب دیکھنا علماء کی جھوپڑی کیا ہوتی تھی، تب دیکھنا علماء کا لباس کیا ہوتا تھا، تب دیکھنا علماء کی پگڑی کیا ہوتی تھی، تب دیکھ
دیکھنا علماء کا فخر خاکہ کیا ہوتا تھا، جب سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا، اولاد منہ پر تھوکنے والی ہوگی، بیوی اپنی نہیں ہوگی، خاندان اپنا نہیں ہوگا، اللہ عرش کے سائے میں علماء کو بلائیں گے، علماء ڈریں گے، اس لیے کہ تمام لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم رو رہے ہوں گے کہ میں نے آزر کے لیے دعا کر دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رو رہے ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھائے ہوئے ہوں گے، پیغمبر، اولیاء، ابدال، اقطاب، غوث نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ علماء حفاظ کو بلا کر عرش کے نیچے دعوت دیں گے اور کہیں گے ڈرو نہیں میرے محبوب بندو، اگر ہمیں تم کو تکلیف دینا ہوتا، تمہیں آخرت کا عذاب دینا ہوتا، پل صراط پر کاٹنا ہوتا، جہنم میں بھیجنا ہوتا، تو تمہارے سینوں میں اپنا کلام نہیں رکھتا، میں عالم نہیں بناتا، تمہارے سینوں میں میرا قرآن ہو، پھر تمہیں عذاب دو۔ وہاں دیکھنا علماء کے اشاروں سے گئے، وہاں دیکھنا حفاظ کے ماں کے سر پر، حافظ کے باپ کے سر پر کیسے تاج پہنایا جائے گا کہ چاند و سورج جسے دیکھ کر شرما جائیں گے۔ یہ علماء رہیں گے، ارتداد سے بچو گے، گمراہی سے بچو گے، ضلالت سے بچو گے، تباہی سے بچو گے، بربادی سے بچو گے، حلال چیز استعمال کرنے کو ملے گی، خدا کو راضی کرنے والے اعمال ملیں گے، خدا کا خوف پیدا ہوگا۔ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی ایک بعد دو بیٹیاں جس کی زوجیت کے اندر آئی، داماد دیکھتے ہو، کیسا داماد دیکھتے ہو؟ نبی نے داماد دیکھا تھا دوہری بیٹیوں کے لیے اور یہ کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملتا ساری بیٹیاں میں عثمان پر نچھاور کر دیتا۔ وہ عثمان غنی جو مدینہ طیبہ کی سرحد پر، جس کے اونٹ کے قافلے کا پہلا اونٹ اور جس کا آخری اونٹ جدہ کی سرحد پر اور آخری عرب کی سرحد پر جس کا اونٹ ملتا ہو اور اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والا ہو، جس کی شرم و حیا سے فرشتے شرم و حیا کرتے ہو، جس کو 3 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہو، داڑھی مڑے تجھے کوئی بشارت نہیں ملی ہے، سود کھانے والے تجھے کوئی بشارت نہیں ملی ہے، بے نمازی تجھے کوئی بشارت نہیں ملی ہے، شادیوں کے اندر بفے سسٹم کے اندر جانوروں کتوں اور سنبروں حیوانوں کی طرح کھانے والے تجھے کوئی بشارت نہیں ملی ہے۔ 3 مرتبہ جس کو بشارت ملی، اور جو نبی کا دوہرا داماد ہے، جو قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھ رہا تھا، جام شہادت اس نے نوش کر لیا، شہید بھی ہو گیا، قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوا، نبی کا دوہرا داماد تھا، 3 مرتبہ جنت کی بشارت ملی، قبر کو دیکھ کر روتا تھا، داڑھی سر ہو جاتی تھی، داڑھیوں سے چھن چھنا کر جیسے برسات کا پانی، جیسے بارش کا پانی، سیلاب کا پانی گرتا ہے، عثمان بھاڑے بھاگ کر روتے تھے۔ صحابی نے کہا عثمان نبی کا دوہرا داماد ہے، عثمان اللہ نے 3 مرتبہ تجھے جنت کی بشارت دی، عثمان تیری حیا سے فرشتے حیا کرتے ہیں، عثمان جب تو نے مدینہ طیبہ کے اندر کنواں خرید کر مدینہ طیبہ کے انصار و مہاجرین کو دے دیا، جنت کا سودا ہو چکا تھا، عثمان نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کر تو جنتی ہو چکا تھا، عثمان اللہ نے تجھے سند دے دی جنت دینے کی، سب کچھ صحیح ہے، لیکن ان کانوں سے میرے آقا دو عالم کا قسم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، عثمان کو ڈر ہے کہ کہیں اس پہ ناکام نہ ہو جائے۔ جسے جنت کی بشارت ملی، جو باحیا ہونے کی سرٹیفکیٹ ملی، نبی کا دوہرا داماد، اور جو شہید ہوا کلام پاک پڑھتے ہوئے، وہ تو ڈرے، اب سود کھانے والا ڈرے نہیں۔ ابھی کرونا کی جو ویکسین آ رہی ہے، ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ نتی آنے سے پہلے کپڑا پہن اوپر اٹھا لینا، اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کہ اس کے اندر خنزیر ملا ہے نہیں ملا ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لت صابن کے اندر سور کی چربی ہے، حمام صابن کے اندر جب تک یقین نہ ہو مسئلہ نہیں بتایا جا سکتا۔ ابھی وہ ویکسین ہندوستان میں ہی آئی ہے تو مسلمان اس کے بارے میں کرنا ختم کرے۔ اگر آئی بھی ہے اور اس کے اندر خنزیر کی چربی ملی بھی ہوئی ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی ماہیت اصلیت بدل جاتی ہے، اس کا مسئلہ بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے
شراب ہے، حرام ہے، لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں ڈال کر سرکہ بنا لیا گیا، اس شراب کو شربت بنا لیا گیا، اب شراب کے حکم میں نہیں ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے، نمک کی کان ہے، نمک کا کارخانہ ہے، زمین سے نمک نکل رہا ہے، ایک جانور جو حرام تھا، گدھا تھا، بندر تھا، یا کوئی بھی جانور اس میں پڑ گیا، مر گیا، اور نمک کی کان کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر رہنے والی چیزیں بھی نمک بن جاتی ہیں، وہ گدھا نمک بن گیا، اب گدھے کی حرمت چلی گئی، نمک کی حلالیت آ گئی۔ اگر اس ویکسین کے اندر خنزیر کے اجزاء ملائے بھی جا رہے ہیں اور ماہیت تبدیل ہو رہی ہے، اس کی کیفیت تبدیل ہو رہی ہے، تو جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر ولو بالفرض ماہیت تبدیل نہیں ہو رہی ہے، سور کی ہڈی کا برادہ ہے، یا اس کا پیاٹ ہے، یا اس کا جیلیٹن ہے، اور اصلی حالت میں ہے، تو قرآن کہتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ انسان کی صحت اتنی اہم ہے کہ اگر اس دوا کے علاوہ دنیا میں کوئی دوا نہ ہو تو اس دوا کو اضطراری حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے خامخواہ یہ جھمیلوں میں مت پڑیے، جب آئے گا ہمارے علماء کرام، ہمارے مفتیان نظام، دارالعلوم کا دارالفتہ، مذاہب کا دارالفتہ، نفسوا کا دارالفتہ، بڑے بڑے علماء کرام کو کی نگاہیں اس پر ہے، تو ہم کو ان کے آنے کا فتوے کا انتظار ہے، اس لیے اپنے سے اس مسئلے میں کوئی بات نہ کہیے گا۔ سعودی عرب کے اندر ایک سمندر کا ٹکڑا جا رہا ہے جسے ریڈ سی کہتے ہیں، وہ اسرائیل کی سرحد تک جا کر مل رہا۔ میں نے کہا ہمارے پاس جو عنوانات ہیں، ہر عنوان ایک ایسا رہتا ہے تو اس پر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بولا جائے۔ وہ لبنان کو لگتا ہے، عراق کو لگتا ہے، کویت کو لگتا ہے، ریڈ سی کہتے ہیں، ایک پٹی گئی ہوئی ہے اسرائیل تک، ادھر شام، ادھر عراق، ادھر اردن اور ادھر سعودی عرب کا علاقہ، یہ پٹی وہاں تک گئی ہوئی ہے۔ یہ جو محمد سلمان کا بیٹا ہے محمد، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کو اسے چھٹکارا نصیب فرمائے، یہ ویژن 2030 2030 کا ایک ٹارگٹ بنایا ہے۔ امریکہ نے اس کو سبق پڑھا دیا ہے کہ اب تیرا تیل سے کوئی فائدہ نہیں، لاس ہو رہا ہے۔ پہلی مرتبہ تاریخ میں سعودیہ آنے کے بعد، بننے کے بعد خسارے کا، نقصان کا بجٹ ہوا ہے، اس لیے کہ تیل اور پیٹرول کی قیمتیں، یہ جو وقت کا فرعون ہے امریکہ وہ طے کرتا ہے، اس نے گرا دیا، ان کو کافی نقصان ہوا، اور کورونا کی وجہ سے بھی حالات تباہ برباد ہو گئے۔ اب اس کے دماغ کو گھمایا گیا کہ ایک وقت دبئی تھا کہ جس کے اندر اونٹ پھرا کرتے تھے، خیمے لگا کرتے تھے، چھوٹی موٹی سبزیوں کی دکانیں روڈ کے اندر ہوا کرتی تھی، لیکن اس نے ورلڈ کا بزنس ہب بنایا اور اس نے اس کو بزنس کا، تجارت کا مرکز بنایا، عیاشی کے لیے راہیں فراہم کی، بدکار عورتوں کا اڈا بنایا اور شراب پر سے ڈیوٹی ہٹائی، اور اس کو امریکہ نے سبق پڑھایا سلمان کے بیٹے کو، ولی عہد اس کو کہتے ہیں، یعنی سلمان کے مرنے کے بعد یہی بادشاہ بنے گا۔ اب سب کچھ یہی کر رہا ہے۔ نیوم نام کی ایک سٹی وہ بنا رہا ہے اسرائیل کے ریڈ سی کے قریب، ایک طرف اسرائیل ملتا ہے اور دوسری طرف ذرا نیچے آئیں مدینہ طیبہ ملتا ہے، اور ذرا نیچے آئیں مکہ مکرمہ ملتا ہے، اور نیچے آئے جدہ ملتا ہے، اور سمندر کا راستہ ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر اتنے بڑے سعودی عرب میں تقریباً 25,000 کلومیٹر مربع سرزمین کے اندر ایک ہائی ٹیک سٹی بنا رہا ہے۔ وہاں سعودیہ کا کوئی قانون نہیں ہوگا، ناچ ہوگا، گانا ہوگا، عیاشی ہوگی، عریانیت ہوگی، شراب پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، زنا پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، جوے پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بدکاماریوں پر کوئی پکڑ، جو پابندیاں کسی حد تک اب سعودی عربیہ کے اندر ہیں، قصاص کا معاملہ ہے، چور کے ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ ہے، گردن زنی کا مسئلہ ہے، سب کچھ کھلی چھوٹ۔ وہ دجال کو جو چیزیں مطلوب ہیں وہ چیزیں اس لیے کہ دجال آ کر دیکھے گا کہ لوگ تہجد کے لیے حویثیت نام کا ایک گاؤں ہے، وہ گاؤں والوں کو 10 گنا 20 گنا پراپرٹی کی قیمت دے کر ان کو ہٹا رہے ہیں، وہ لوگ دیندار لوگ ہیں۔ تو اس علاقے کے اندر ایئر ٹیکسی ہے، ہر بدکاری ہے، ہر عیاشی ہے۔ ابھی نیتن یاہو جو اسرائیل سے آ کر محمد بن سلمان سے ملا تھا، وہ اسی علاقے میں ملا، اور اس کے آنے کے لیے خفیہ ایک پوشیدہ ایئرپورٹ بھی بنایا گیا تھا تاکہ وہ وہاں آ سکے۔ پہلی مرتبہ
سعودی عربیہ کی تاریخ کے اندر اسرائیل کا کوئی وزیر سعودی عربیہ کے اندر اس نے قدم رکھا تھا، اور اسرائیل کا ایک پلان ہے، گریٹر اسرائیل، اسرائیل کا ایک پلان ہے جس کے اندر مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ، جدہ، کویت اور جارڈن، سویڈن اور جو ہے عراق، شام، یہ بہت سارے حصے کو وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے دل میں بات ڈالی گئی، عمرہ کے نام پر، حج کے نام پر کمی نہیں ہو سکتی، رہا تیل اور گولڈ یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اب یہ عیاشی کرو جس طریقے سے دبئی نے عیاشی کی۔ اس سٹی کا نام نیوم سٹی ہے، چونکہ دجال کی تمام پسندیدہ چیزوں کو وہاں رکھا گیا ہے، دجال کے استقبال کی تیاری اس نیوم سٹی کے اندر ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ زلزلوں کے ذریعے سے قوم عاد، قوم سمود اور قوم شعیب پر جو عذابیں آئے تھے، اللہ ان عذاب کے ذریعے سے اس بستی کو نیست و نابود کرے، اللہ اس کے وجود کو ختم کرے۔ دجال کا سعودی عرب کے اندر آنا، مدینہ طیبہ میں گھس نہیں پائے گا، وہاں سے دھکا مار کر نکالا جائے گا، اس کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کیا جا رہا ہے، اور وہ تقریباً 10-12 سال کے اندر بن کر تیار ہوگا، اور ایک مصنوعی چاند اور مصنوعی سورج وہ سب وہ اس کے اندر لگا رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ کہ دجال آئے تو اس کا خوشی سے وہاں استقبال کیا جائے، پھر دیکھیں آئندہ حالات کیا ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کے عذاب سے خوف کرنے کے بجائے ہمارے مسلمان اللہ کے عذاب سے اسے کمپرومائز کر چکے ہیں۔ یہ دیکھو، اگر کوئی مسلمان کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، ارے ملعون کتے کی نسل والے، تو کیا نماز نہیں پڑھتا؟ اللہ تجھے اپنے گھر میں آنے سے روک رہا ہے۔ تو کیا داڑھی نہیں رکھتا؟ اللہ تعالیٰ تجھے اس نعمت سے محروم کیا ہے۔ تو عورت کو برقع کیا نہیں پہنا تھا؟ اللہ نے اس نعمت سے جو امہات المؤمنین نبی کی صاحبزادیوں کے جسم پر اللہ تعالیٰ نے عزت کا پردہ دیا تھا، جنت کا پردہ دیا تھا، داڑھی مڈا کر فخر کرنے کے بجائے داڑھی مڈا کر رونے کا وقت ہے کہ اللہ میں نبی کا چہرہ بنانے سے قاصر ہوں، اللہ یہود و نصارہ کے لباس پہن رہا ہو۔ لیکن کیا کیا جائے؟ اللہ کے عذاب سے اس نے مصالحت کر لی ہے، اللہ کے عذاب سے اس نے کمپرومائز کر لیا ہے۔ ایک جو ہے دکاندار جا رہا تھا، اس زمانے میں مال اٹھانے کے لیے ڈھونے کے لیے مزدور ملا کرتے تھے، ایک مزدور کو اس نے لیا اور مزدور نے شرط لگائی نماز کا وقت آئے گا میں مسجد کے اندر جاؤں گا۔ وہ مسجد کے اندر آ گیا اور وہ ظہر پڑھی اور اس نے نفل پڑھی، سنتیں پڑھی، تلاوت میں لگ گیا، اور اس کے بعد وہ جو مالدار آدمی کا دکاندار کہنے لگا نکلتا کیوں نہیں مزدور، کیوں نہیں نکلتا؟ تو اس نے جواب دیا جو آپ کو اندر آنے سے روکا ہوا ہے وہ اللہ مجھے اندر سے باہر جانے کے لیے روکا ہوا ہے۔ یہ نماز ایک نعمت ہے، یہ جمعہ ایک نعمت ہے۔ 1:30 بجے آنے والا کوئی چوروں کی یاد میں تاج محل نہیں بنا رہا ہے، کوئی اولاد کی یاد میں فتح پور سکری کا قلعہ نہیں بنا رہا ہے۔ میرا اللہ تجھے تھیٹروں میں دھکے دے کر بھیج رہا ہے، کاؤنسلروں کی غلامی کے لیے لگایا ہے، منسٹروں کی غلامی کے لیے لگایا ہے۔ اپنے حضور سجدہ کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا عذاب ہے تجھ پر، اللہ کی پھٹکار ہے تجھ پر، خدا کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو عورتیں بے حیائی کا لباس پہنتی ہیں، بے شرمی کا لباس پہنتی ہیں، برقع نہیں پہنتے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ شرابیوں پر اللہ کا عذاب ہے، حرام کھانے والوں پر اللہ کا عذاب ہے۔ مسلمان اسے ہی کمپرومائز کر بیٹھا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے تو پھر اللہ کا بڑا عذاب آ کر مسلمانوں کو تباہ برباد کر دے گا۔ ہم نے سوال رکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک آدمی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ مرنے والا ہے۔ پیغمبر تو جھوٹ نہیں کہہ سکتے، وحی الہی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو جب اس کو اطلاع ملی تو وہ صدقہ کرنے لگا، خیرات کرنے لگا، اللہ کے راستے میں لٹانے لگا۔ چلو جا ہی رہا ہو تو سب اس کا ثواب میں پالو۔ چنانچہ جب وقت ختم ہو گیا تو اس کے جو قریبی ساتھی تھے اور ساتھیوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نے جس بندے کے بارے میں کہا تھا کہ یہ مر جائے گا، آؤ اس سے جنازہ چلیے، جنازہ تیار ہوگا، صفیں بن چکی ہوں گی۔ دیکھا تو جنازہ بھی نہیں، صفیں بھی نہیں، اور جب اس آدمی کے گھر گئے وہ دیکھا کہ وہ آدمی موجود ہے۔ کہا تو مرا نہیں، میں خودکشی کر کے مر جاؤں، موت نہیں آئی، ملک الموت نہیں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا، ہاں بتایا تھا، تو ان سے جا کر پوچھو کیوں بتایا تھا۔ اب وہ اور ان کے کچھ ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ نے اسی آدمی کے بارے میں کہا تھا یہ تو 2-3 دن کا مہمان ہے،
ہفتہ عشرہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے، یہ تو ہٹا کٹا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ آپ نے بتایا تھا، وہی بھیجی تھی، ہم نے بتایا، لیکن یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جب آپ نے اس کو کہا کہ 2-3 دن میں مر جانے والا ہے تو یہ صدقہ کیا، خیرات کیا، ایک یتیم بچہ آیا، چلو اس کے پاس کچھ مال لے لو، میری اماں جو بیوہ ہے اس کو دے دو، میرا چولہا جل جائے گا۔ اتنا غریب اور اتنا فقیر اور اتنا بھوکا ننگا تھا کہ جب یہ چیزیں ملی بے اختیار زبان سے دعا نکل گئی، اللہ اس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، یتیم کے گھر کے چولہے کو جلایا ہے، میری زندگی کا حصہ بھی اسے دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تو اتنا سخی ہے کہ مال پا کر تو اپنی زندگی کا حصے کے لیے دعا کر رہا ہے؟ اللہ نے کہا تیری زندگی یوں ہی رہے گی اور تیری زندگی کی عمر ہم اس کو لگا دیں گے۔ صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے عمر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ ہمارے اس مسجد کے مدرسے کے مؤسس صاحب حافظ مطہر سراجی، کل بھی انہوں نے قیدیوں کے بارے میں بڑی فکریں کی تھی۔ آپ نہیں جانتے قیدی کے گھر کے اندر کیا بیتی ہے، کیا ماجرا ہوتا ہے۔ کوئی بچے کے بغیر نہیں سوتا، کوئی ماں کے بغیر نہیں سوتا، کوئی بیوی خاوند کے بغیر کھانا نہیں کھاتی، ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ موت آتی ہے، موت جاتی ہے، فقر و فاقہ ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں۔ کل انہوں نے اس کے بارے میں غور و فکر کیا، بڑے متحرک آدمی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، ایک یتیم کو پیسہ لگانے سے اللہ نے اس کی دعا کے بدلے ان کو زندگی دے دی اور وہ بنی اسرائیل کا شخص باحیات ہو گیا۔ آپ بھی مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے، اور ان کا ایک کیلنڈر ہے وہ بھی خرید کر، اسی طریقے سے ایک ادارہ ہے، انہوں نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعویذ دی ہے اس کے لگانے سے گھر کے اندر شیاطین جنات کا حملہ نہیں ہوتا، میاں بیوی کے اندر جو تکرار ہوتی ہے وہ شیطان ہی کراتا ہے۔ اس تعویذ کی برکت سے میاں بیوی میں محبتیں پیدا ہوگی، الفتیں پیدا ہوگی، رزق حلال کے کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ ترقی دے گا۔ ادارے کے تعاون کی نیت سے ان کا حلال صابن اور دیگر جو ان کے پروڈکٹ ہے آپ اس کو ضرور خریدتے ہوئے جائیں۔ دیکھا کہ آپ نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے صدقہ خیرات کرنے سے اللہ نے ان کے عمر کے اندر خیر و برکت دے دی تھی۔ اگلی جمعہ انشاءاللہ نندنی لوڈ کے اندر مسجد نور الہی کے اندر اس سوال کے جواب کے ساتھ بہت اہم ترین عنوان ہے، عالم ہوتا کون ہے، عالم کی پہچان حق پرست کی کیا ہے، علماء سو کون ہے، جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت مل سکتی ہے، جن کے نقش قدم پر چلنے سے آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ بڑی تفصیلیں اور اہم ترین باتیں ہیں اس سوال کے جواب کے ساتھ کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں ایسی عبادت کروں کہ دنیا میں میرے علاوہ وہ عبادت نہ کرے دوسرا، نماز آدمی پڑھتا ہے دنیا میں اور بھی نماز پڑھتا ہے، بیان دیتا ہے اور بھی بیان ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے اور بھی ذکر ہوتا ہے، درود پڑھتا ہے اور بھی درود ہوتا ہے، اور تلاوت کرتا ہے اور بھی تلاوت، ایسی عبادت کہ وہ کرنے والا میں اکیلا رہوں اور دنیا میں دوسرا کوئی عبادت کرنے والا نہ ہو، وہ کروں تو تجھ پر طلاق نہیں، وہ نہ کروں تو تجھ پر 3 طلاق۔ اب عبادت میں آپ بتائیے کون سی ایسی عبادت ہے جس کو دوسرا نہ کرتا؟ روزے رکھے جاتے ہیں، صدقہ دیا جاتا ہے، انہیں اکیلا کا دے رہا، سب دنیا میں دیتے ہیں، خیرات کیا جاتا ہے، تو وہ عبادت ہے عالم نے بتایا اس کو کرو گے تمہاری بیوی طلاق سے بچ جائے گی۔ وہ کون سی عبادت ہے جو کر کر وہ اپنی بیوی کو طلاق سے بچا لیا؟ اس سوال کے اہم ترین جواب کے ساتھ، اہم عنوانات کے ساتھ میری درخواست پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان کو تازہ کرنے کے لیے نہ دکانوں میں ایمان تازہ ہوتا ہے، نہ مکانوں میں ایمان تازہ ہوتا ہے، نہ قبرستانوں میں جہاں ڈر ہونا تھا وہاں ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ آخرت کی باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، نبی کے وارثوں کا مقام یہی مسجدوں کی مجلسوں کے اندر ہوتا ہے، اس سے ہمارے ایمان کی بیٹری تازہ رہتی ہے، ورنہ یوں آئے یوں گئے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایک رات ہو کر گئے یا چاش کے وقت تک ہو کر گئے، اللہ کے پاس کیا لے کر جائیں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، علماء کی قدردانی اور ان کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ مدارس، مساجد اور اسلامی دلوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔